السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر بار نئی مگر اہم شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ آج جس خاتون سے میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں، پاکستان میں پیدا ہوئیں، برطانیہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، نیشنل پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی چیئرپرسن ہیں، حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ ہیں۔ ویلکم مشال ملک صاحبہ۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس برطانیہ اور انڈیا کی بھی شہریت ہے، کیا کچھ ایسا ہے یا ویسے کوئی ایک پروپیگیٹ کیا جاتا ہے آپ کے بارے میں؟ دیکھیں، بڑی بدقسمتی ہے کہ انڈیا کا جو پروپیگنڈا ہے وہ اتنا اسٹرانگ رہا ہے پوری دنیا میں، اور خاص طور پہ جب ہماری شادی ہوئی تو اس ٹائم پہ پہلی دفعہ ایک پاکستانی کے ساتھ ڈائریکٹلی ایک حریت رہنما کی طرح شادی ہو رہی ہے جو بہت بڑے پاپولر لیڈر ہیں، اور میرے جب شادی ہوئی تو آئی بیکیم دا فرسٹ پاکستانی پبلک فگر ان انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، کیونکہ میں نے ایک پوری کاز سے شادی کی جب یاسین صاحب سے شادی کی ہے۔ تو وہ انڈیا کی نیندیں حرام ہو گئیں اس بات سے۔ میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا، نہ کوئی اور اس طرح کچھ سوچتا ہے کہ اتنا جھوٹ بولا جائے، کہ ان کی طرف سے یہ انفارمیشن گئی انٹرنیشنل میڈیا کو انڈیا کی طرف سے کہ شی از اے برٹش نیشنل، اس نے باہر پڑھائی کی ہے اور اس کے پاس انڈین نیشنلٹی ہے۔ میرے والد صاحب آلموسٹ 19 ایئرز جو تھے وہ ہیگ میں، بون میں، جرمنی میں رہے، اور وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے اکنامکس کے وہاں پہ، اور بڑی عزت کا ان کا اسٹیٹس تھا، مگر انہوں نے کبھی بھی اپنی نیشنلٹی جو ہے وہ گیو اپ نہیں کی پاکستان کی۔ تو ہمارا تو بڑا ایک پیٹریوٹک گھرانہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میری جو والدہ کی جو سائڈ ہے وہ ان کی پھپھو کی شادی ہوئی تھی سری نگر کے اندر، بہت ہی بڑی اعلیٰ فیملی ہے وہاں ایجوکیشن کے حوالے سے، آغا فیملی، جلالی پیلس بھی ہے وہاں پہ، قائد اعظم محمد علی جناح بھی وہاں پہ آ کے ٹھہرے، تو وہ بہت ایک اسٹرانگ کنیکشن ہم لوگوں کی فیملی کا میری والدہ کی سائڈ سے ضرور ہے کشمیر سے، بٹ آئی ایم اے پاکستانی۔ پوری دنیا آپ کو حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ کے اعتبار سے جانتی ہیں، آپ ان کے مشن کو بھی آگے لے کے جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے کیا محسوس کیا اور ان کی اہلیہ بننے کے بعد آپ کیا محسوس کر رہی ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا جو بچہ ہے، بچپن سے ہم نے اپنی آنکھ ہی کھولی ہے کشمیر کا مسئلہ، ظلم جو وہاں پہ ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ کیونکہ میرا ایک ادبی گھرانے سے بھی تعلق ہے، میرے والد صاحب پروفیسر تھے اور میری والدہ پالیٹکس میں ہے، تو ہمارے گھر میں بہت ڈسکس کیا جاتا تھا نیشنل انٹرنیشنل پالیٹکس، اور خاص طور پہ کشمیر ایشو پہ بہت زیادہ سمپتیز ہوتی تھیں، اور بوسنین چلڈرن، چیچنین، افغانی بچوں کے اوپر جو یہاں پہ بہت سے ریفیوجیز پاکستان خاص طور پہ اسلام آباد میں آتے تھے، ان کی ریفیوجی کیمپس ہم وزٹ کرتے تھے بچپن میں، تو ان کے لیے فنڈز کلیکٹ کرنا، اس میں آئی تھنک میجر رول میرے پیرنٹس کا رہا ہے، اور پھر آبویسلی ہماری ٹیچرز کا بھی، مگر یہ آئیڈیا بالکل بھی نہیں تھا کہ میں اس کی فور فرنٹ کے اوپر ایک وائس بن سکتی ہوں، ایسا کبھی پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ چیزیں تو اللہ ہی جانتا ہے فیوچر آپ کا، مگر یہ ہے کہ شروع سے کشمیر کے لیے بہت درد تھا ہمارے گھرانے میں۔ آپ پینٹنگز بھی بناتی ہیں، پینٹنگز میں ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے مسائل کو بہت زیادہ اجاگر کرتی ہیں، اس میں کیا یہ ایک مشق بھی ہے تحریک کی؟ اس میں کیا آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، چھوٹا سا ایک ٹیلنٹ کوئی بھی ہو کسی انسان میں، اگر ہم اس کو اپنے شوق کے علاوہ یا کمرشل پریکٹسز کے علاوہ اگر ہم کسی نوبل کاز کو بھی اس کے اندر سے کنٹریبیوٹ کریں، اور بہت سے علامہ اقبال کی اگر آپ دیکھ لیں جو ان کی پوئٹری تھی ریولوشنری، اور جو ان کو خواب آیا پاکستان بن گیا، اس طرح فیض احمد فیض کی ریولوشنری پوئٹری، بڑے بڑے آرٹسٹ آئے ہیں، تو میں تو ایک چھوٹا سا آرٹسٹ ہوں، مگر میں نے اپنے ٹیلنٹ کے تھرو کوشش کی ہے، جب وہاں پہ جا کے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے غم کو، ان کے درد کو دیکھا ہے، اور خود بھی اس سے گزر رہی ہوں ایز اے فیملی، اور وہ جو دوری، وہ جو درد کی کیفیت، وہ ایگنی، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وکٹمز کی پینٹنگز بناؤں، خاص طور پہ جو پیلیٹ کے وکٹمز ہیں، اور جو ہاف وڈوز ہیں، ہاف مدرز ہیں، ریپ وکٹمز، پھر جو شہید ہو چکے ہیں، تو بڑا میرے لیے ویسے پینفل بھی ہوتا ہے ان کی پینٹنگز بنانا، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں وہاں کی بیوٹی، ان کے کلچر، ان کی ہیریٹیج، ان کے ٹریڈیشنز جو ہیں، بڑا رچ کلچر ہے ان کے، جو خوبصورت جو ان کے جوڑے ہوتے ہیں، فیرنز، ان کی کشمیری جولری، ٹوپیاں، اس طرح بھی میں نے بہت سی وہاں پہ لوگوں کو بنائے ہیں، وہاں کی شکارہ، تو دونوں مکس ہے، ایک ان کی ایگنی ہے، ایک ان کی آئیڈینٹی ہے، ایک ان کا ہیریٹیج ہے، تو دونوں پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کام کرتے ہیں۔ رضیہ سلطانہ کیسی ہیں اور بابا کو کتنا یاد کرتی ہیں؟ بالکل بہت یاد کرتی ہے، کوئی لمحہ نہیں گزرتا جب
اس کے پاپا کا ذکر نہ ہو گھر میں، اور اس کی آنکھ ہی کھلی ہے جدائی کے اندر، اور وہ زیادہ تر اپنے والد صاحب کو اس نے میڈیا کے تھرو ہی دیکھا ہے، یوٹیوب کے اوپر ان کے پرانے انٹرویوز نکالتی ہے، ان کی پکچرز دیکھتی ہے، ان کے بارے میں پڑھتی ہے، اور فون پہ بہت کم اس کی بات ہوتی تھی، کیونکہ اب تو خیر 3 سال ہو جائیں گے کچھ عرصے میں جو اریسٹڈ ہیں اس کے پاپا. 22 فیبرری کو ان کو اریسٹ کیا تھا ہماری 10th ویڈنگ اینیورسری پہ 2019 کے اندر. تو اس سے پہلے کبھی کبھی جب انٹرنیٹ چلتا تھا اور وہ ریلیز ہوتے تھے تو ان کی واٹس ایپ کال کے تھرو ان کی وہ شکل ایک دوسرے کی دیکھ لیتے تھے. وہ بھی اتنی، میں آپ کو بتاؤں، فرسٹریٹنگ بات تھی کہ بچی جب بات بھی کر رہی ہوتی تھی اپنے پاپا سے 2-3 سیکنڈ پکچر ٹھیک آتی تھی اور آواز، اور پھر سگنل جان بوجھ کے وہ ڈاؤن کر دیتے تھے. تو اس نے بہت دوری دیکھی ہے، بہت تکلیف دیکھی ہے بچی نے. آپ کے نزدیک آزادی کی تحریک ٹھیک سمت جاری ہے یا اس میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، تحریک آزادی کو تو کسی صورت بھی دفنایا نہیں جا سکتا، چاہے جتنا بھی کوشش کرے ہندوستان. چاہے وہاں پہ 5 اگست کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا 2019 کے بعد جس طریقے سے برسٹ لاک ڈاؤن ہوا، وہاں پہ اتنی زیادہ آکوپیشنل فورسز لاکھوں کی تعداد میں اور بڑھا دی گئی، اور وہاں کے لوگوں کے سارے رائٹس طلب کر دیے گئے، اور لیڈرشپ کو بھی جیلوں میں بند کیا. اس میں صحرائی صاحب کو زہر دے دیا گیا، حریت کے عظیم رہنما تھے، ان کے بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا. تو اس طرح بہت سی تکلیفیں دیکھیں. یاسین صاحب کو تہاڑ کی ڈیتھ سیل میں رکھا، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اوپن ٹوائلٹ ہے وہاں پہ. بہت ہی اذیت سے قوم گزری، مگر وہ جو ان کا سینٹیمنٹ تھا کہ خود ارادیت کا، اس کو وہ دفنا نہیں سکے. مگر جو آپ نے بات کی ہے کہ اسٹریٹجی میں تبدیلی آنے کی ضرورت ہے، اس میں شدت کی ضرورت ہے. کیونکہ جب ہندوستان نے ایک لافیئر کیا ہے، سارے لیگل رائٹس جو ہیں کشمیریوں کے چھین لیے ہیں، اور ایک منی انڈیا میں اس کو تبدیل کر رہا ہے، تو اس وقت تو بہت ضرورت ہے اس وقت کی کہ اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اس کے خلاف، اس ایکشن کے خلاف لیگل پروسیڈنگز ہوں اور ہندوستان کو پرسیکیوٹ کرایا جائے. تو اس کی طرف سمت جانی ہے، اس کی طرف محنت کرنی ہے، اس کی طرف کیمپین کرنی ہے کہ انڈیا کو اکاؤنٹیبل کیا جائے. اور اس وقت شدید جو کمی محسوس ہوتی ہے وہ ہمارے حریت رہنماؤں کی ہوتی ہے، کیونکہ انہی کے انڈر یہ تحریک جو ہے اتنی پھلی پھولی ہے، اور اب ان میں سے کوئی بھی اس وقت نہیں ہے جس کی ہم آواز سن سکیں یا گائیڈ کر سکیں. تو اس لیے میرے بھی کندھوں پہ اوپر بہت بھاری ایک انویزیبل کہہ دیں ایک پریشر اور ایک ذمہ داری ہے جو میں کوشش کر رہی ہوں اپنی طرف سے نبھاؤں. مگر اکیلا کوئی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اوپر ایک باقاعدہ، اس کے اوپر ایک پالیسی نہ بنے کم از کم 5 سے 10 سال کی، انکلوڈنگ کشمیری ڈائسپورا، جو کشمیری انفلوئنشل کمیونٹی ہے باہر کے ملکوں میں، پاکستانی ڈائسپورا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ناٹ جسٹ گورنمنٹ بلکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیں اور باہر کے ممالک میں لے کے وفد جائیں، اور باقاعدہ ایسے وفد ہوں جو کہ جانتے ہوں اس مسئلے کو، اس کے اوپر ان کو ریسرچ ہو اور ان کی کمٹمنٹ ہو. یاسین ملک صاحب کا کہ جیل میں رہنے سے تحریک کو کتنا نقصان ہوا، اور کیا کشمیری عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے؟ دیکھیں، بہت نقصان پہنچا ہے ہماری پوری تحریک کو، بہت ولنریبل ہو گئی ہے ہماری عوام، کیونکہ وہاں پہ 2 سالوں کے اندر 50 لاکھ سے زائد ڈومسائلز جو ہیں وہ ایشو کیے گئے ہیں انڈینز کو. اور وہاں پہ اگر جس سپیڈ پہ وہ جا رہے ہیں تو آئی ایم افریڈ کہ 1 آدھ سال کے اندر وہاں میجورٹی انڈینز کی ہو جائے گی آفٹر دس ایبروگیشن. اور پھر کیا کریں گے کشمیری اگر رائے شماری یا پلیبسٹ تک ہم نے جانا ہے، کیونکہ وہ سونر لیٹر تو ہونا ہے، مگر کیا وہ اسی وقت ہوگا جب انڈیا وہاں پہ ایک میجورٹی میں بن جائے گا. اس لیے بہت کمی ہے رہنماؤں کی جو لیڈ کریں اس تحریک کو. مگر اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی عوام وہاں پہ اس کو کوئی بھی مان نہیں رہا، اس کے کوئی ٹیکرز نہیں ہیں. انڈیا کے اندر بھی ایسا اگر ہم دیکھیں وہاں پہ جو سول سوسائٹی ہے، کوئی بھی انڈیا کے اس ایکشن میں سپورٹ میں نہیں نکلا باہر، سوائے RSS یا BJP کے جو گنڈے تھے وہ کچھ نکلے ہیں. مگر اس کے علاوہ انٹرنیشنلی بھی اس اقدام کا کوئی ٹیکر نہیں تھا، اور کشمیر میں تو نیچرلی کوئی مانتا ہی نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے وہاں پہ اپنی آکوپیشنل فورسز اور بڑھا دی ہیں. مگر جب تک ہم اس کو انٹرنیشنلائز نہیں کریں گے، اس کو اسٹریٹجائز نہیں کریں گے، ان ساری جو ہمارے رہنماؤں کی ریلیز کے لیے، خاص طور پہ یاسین صاحب کی جو حالت اس وقت بہت ویک ہے، تہاڑ کی ڈیتھ سیل کے اندر ہیں، اور ان کو وہاں پہ نہ کوئی میڈیکل ایڈ دی جا رہی ہے، نہ کوئی لیگل ایڈ، نہ ان کو کوئی بیسک رائٹس دیے جا رہے ہیں پرزنرز کے جو دیتے ہیں.
اور ہندوستان تو سگنیٹری ہے جنیوا کنونشنز کے آن دا رائٹس آف پرزنرز، مگر آئی ایم افریڈ کہ کہنے کو وہ ایک ڈیموکریسی کہتا ہے، مگر خیر بی جے پی کے آنے کے بعد، مودی کے آنے کے بعد، وہ بھی ان کا جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا وہ بھی جھوٹ کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور وولف از آؤٹ آف دا کرٹنس. اور اب تو ایسا ماحول بن گیا ہے کہ وہاں پہ تو ہندو بھی سیف نہیں ہے، صرف جو ہندوتوا کے فالوورز ہیں انہی کو نوازا جاتا ہے، انہی کو جتوایا بھی جاتا ہے، اور انہی کی بات سنی جاتی ہے. میڈم بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے آپ سے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.